حضرت سلمان فارسی نے دیا، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے تینوں طرف پہاڑیاں تھی، اس طرف سے تو ان کے آنے کا اندیشہ نہیں تھا، جس طرف سے وہ حملہ کر سکتے تھے اس طرف سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ سلمان فارسی کی بات حضور علیہ السلام کو پسند آئی، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو زمین ناپ ناپ کر دیا، اتنا تم کھودو گے، اتنا تم کھودو گے، اتنا تم کھودو گے۔ لیکن مسلمانوں اپنے نبی کی محنت کا اندازہ کرو، غلبہ دین کے لیے اپنے آقا کی محنت کا اندازہ کرو، اور صحابہ کو میرے آقا علیہ السلام نے جتنی زمینیں ناپ ناپ کر دی تھی اس سے ڈبل زمین اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لیے رکھا تھا، اور حضور علیہ السلام اس کی کھدائی کر رہے تھے۔ اندازہ تو کریں، اپنے نبی نے، مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کے دین کے لیے خندق بھی کھودی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، انسان کے 4-6 لوگ ماننے والے ہو جائیں تو انسان اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پیتا، لوگوں سے پانی بھی منگایا کرتا ہے، اپنی چپل اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا، لوگ اس کو چپل پہنانے والے بھی ہوتے ہیں۔ مگر مسلمانوں اپنے آقا کی محنت کا اندازہ کرو کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خندق تک کھودی ہے، اوروں کو جتنی زمین دی اس سے ڈبل زمین اپنے پاس رکھی۔ مگر وہ وقت کیسا تھا، وہ حالات کیسے تھے، اللہ اکبر، حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہ تھی۔ جب وہ خندق کھودتے کھودتے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے پیٹ کی چادر ہٹائی تو کیا دیکھا، صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے آقا اے رحمت للعالمین، یا رسول اللہ دیکھیں مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے کمر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ جب صحابی نے ایک پتھر بتایا تو آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شکم اطہر سے چادر ہٹائی تو لوگوں کی آہ نکل گئی، اس لیے کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ اندازہ کریں اس درد کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو کیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے؟ ان کے اصحاب نے خندقیں کھودی، انہوں نے خندقیں کھودی۔ آئیے اسی جنگ خندق میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ اللہ اکبر، جب خندق کھود لی گئی تو کوئی ایسا مرد نہ تھا جو خندق کو چھلانگ کر کے آتا، لیکن اللہ اکبر ان میں ایک نام تھا، عمرو ابن عبد الود نام کا ایک شخص تھا۔ اللہ اکبر، چونکہ سارے قبیلوں کو جمع کیا گیا تھا مکے والوں کی طرف سے، تو ابن عبد الود جو تھا وہ ایسا بہادر کہلاتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو گھوڑا دوڑانے کی اور اس کو سواری جو ہے وہ چلانے کی مہارت تھی کہ وہ خندق کو پھلانگ کر کے آ گیا اور اس نے آواز دی، اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہادر انسان تو تھا اور بہادری کی وجہ سے کہہ رہا تھا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ آپ اندازہ کریں بدر کا میدان ہے، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو جو چاہے عطا کرے۔ حضرت مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، احد کا میدان ہے، مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن چونکہ کربلا عنوان ہے اس لیے خاص ہم مولا پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ابن عبد الود آیا اور اس نے کہا میرے مقابلے میں بھیجے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب پر نظر ڈالی اور فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایسے موقع پر علی کو یاد فرماتے ہیں، اور جب علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ تو آقا نے فرمایا علی تمہیں ابن عبد الود کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا طاقتور انسان تھا، جب مولا مشکل کشا اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراپا کفر کے مقابلے میں سراپا ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے
मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। और फिर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब इब्ने अब्दुल वद से मुकाबले के लिए आगे बढ़े, हमारी किताबों में लिखा है, अहले सुन्नत व जमात की किताबों में लिखा है, कसीर किताबों में लिखा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और एक रिवायत में कि सर सजदे में रखा, अर्ज किया मौला मेरे अली की लाज रखना। इब्ने अब्दुल वद ने अपनी तलवार मौला अली के सर पे मारी, जख्म आया तो सही लेकिन मौला ने अपने आप को बचा